क्या آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اس عظیم اداکار کو ریڈیو میں آڈیشن کے لیے 2 مرتبہ مسترد کر دیا گیا تھا، مگر بعد میں یہی شخص ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اسٹیج کا ایسا ستارہ بنا جسے لاکھوں لوگ اس کی آواز سے پہچاننے لگے۔ آج ان کی 20ویں برسی پر ہم یاد کر رہے ہیں ایک ایسے فنکار کو جس نے مرزا غالب سے لے کر جاسوس انسپکٹر زبیری تک ہر کردار میں جان ڈال دی۔ السلام علیکم، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فنکار دی پوڈ کاسٹ۔ سبحانی با یونس پاکستانی ریڈیو، اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلم کے ان چند فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی منفرد آواز، شاندار مکالمہ نگاری اور کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی صلاحیت کے باعث ایک الگ شناخت قائم کی۔ وہ ان فنکاروں میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہری دور کو اپنی اداکاری سے یادگار بنایا۔ سبحانی با یونس 1931 میں اورنگ آباد، حیدرآباد، دکن میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان منتقل ہو گیا اور کراچی میں آباد ہوا۔ بچپن ہی سے ادب، ڈرامہ اور فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی گہری اور منفرد آواز بعد میں ان کی سب سے بڑی پہچان بن گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان میں آڈیشن حاصل کرنے کے سے پہلے انہیں 2 مرتبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ یہ ناکامی کسی اور کے لیے حوصلہ شکن ہو سکتی تھی، لیکن سبحانی با یونس نے ہمت نہیں ہاری۔ معروف ڈرامہ نگار خواجہ معین الدین نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں مواقع فراہم کیا۔ یہی موقع ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ خواجہ معین الدین کے مشہور ڈراموں تلیم بالغاں اور لال قلعے سے لالو کھیت تک نے سبحانی با یونس کو عوام میں مقبول بنا دیا۔ بعد میں یہ ڈرامے ٹیلی ویژن کے لیے بھی پیش کیے گئے تو وہ بھی ریڈیو سے ٹی وی کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ ان کے یادگار ڈراموں میں تلیم بالغاں، لال قلعے سے لالو کھیت تک، خدا کی بستی، تنہائیاں، میرا نام منگو، انسان اور آدمی، انتظار فرمائیے، لبیک، آخری چٹان، بادب با ملاحظہ، ہوشیار شامل ہیں۔ ان کے ہر کردار میں ایک خاص وقار، سنجیدگی اور حقیقت پسندی نظر آتی تھی۔ سبحانی با یونس نہایت سادہ مزاج اور کم گوش شخصیت کے مالک تھے۔ شہرت حاصل کرنے کے باوجود وہ میڈیا کی چکا چوند سے دور رہے۔ ان کے قریبی ساتھی بتاتے ہیں کہ انہیں مطالعہ کلاسیکی ادب اور تاریخ سے گہرا شغف تھا۔ مرزا غالب کے کردار میں ان کی مشابہت اس قدر متاثر کن تھی کہ بہت سے لوگ انہیں حقیقی غالب کی تصویر سمجھ بیٹھے تھے۔ سبحانی با یونس کی شخصیت تنازعات سے تقریباً پاک رہی، البتہ ان کے بارے میں ایک دلچسپ روایت مشہور ہے کہ مرزا غالب کا کردار ابتدا میں کسی اور اداکار کو دیا گیا تھا۔ بعد میں ادبی حلقوں کے اصرار پر یہ کردار سبحانی با یونس کے حصے میں آیا اور یہی کردار ان کے کیریئر کا ایک تاریخی سنگ میل بن گیا۔ ایک اور کم معروف حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جاسوسی اور اسرار و تجسس کے ڈراموں میں بھی غیر معمولی کامیابی حاصل کی اور انسپکٹر زبیری کا کردار ناظرین آج تک نہیں بھولے۔ سبحانی با یونس صرف ایک اداکار نہیں تھے بلکہ پاکستانی نشریاتی تاریخ کے ایک مکمل ادارے تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک فنکار کی اصل طاقت اس کی شہرت نہیں بلکہ اس کا فن ہوتا ہے۔ 1999 میں انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ 30 مئی 2026 وہ دن تھا جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی آواز، ان کے کردار اور ان کی فنی خدمات آج بھی پاکستانی ڈرامے کی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ سبحانی با یونس ان لوگوں میں سے تھے جو اسکرین پر کم اور دلوں میں زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی شہرت نہیں بلکہ وہ احترام ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو فنکاروں کی ایسی ہی نایاب اور دلچسپ کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے مدثر قدیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔